باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات اور خیرات ان فقراء کے لیے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کے راستے میں روک دیا گیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل آدمیوں نے مالدار اور غنی تصور کرتے ہیں، من التعفف، سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ انہیں پہچان لیں گے ان کا فقر، ان کی علامتوں اور نشانیوں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے نہیں مانگتے چمٹ چمٹ کر، لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت، سرا وعلانیہ، خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہی صدقات کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں عرض کیا تھا کہ صدقہ کے لیے کچھ شرائط تھی اور کچھ ہدایات تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا ایمان کے ساتھ عقیدہ درست ہو، دوسرا اخلاص اللہ کی رضا ہو، تیسرا یہ تھا کہ اتباع سنت ہو، پھر یہ تھا اس کے ساتھ ساتھ کہ وہاں پر جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے احسان نہ جتلائے، پھر یہ بھی تھا کہ احسان بھی نہ جتلائے اور اس کو اذیت بھی نہ پہنچائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی گزرا تھا کہ جب صدقہ کر رہا ہے تو صدقہ کرتے ہوئے وہ آدمی وہاں پر جو ہے وہ ریاکاری سے باز آئے اور ریاکاری سے بچتا رہے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ جو صدقات کر رہے ہیں، اعلانیہ بھی کر رہا ہے، کر سکتا ہے اور خفیہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے؟ خفیہ کرے۔ اور پھر یہ تھا کہ صدقات جو واجبہ اور فرض نہیں ہے، دوسرے صدقات ہیں، وہ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کل کے درس میں یہ گزر گیا تھا۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے صدقات کے حوالے سے کہ بھائی یہ جو صدقات اور خیرات ہیں، ان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صدقات اور خیرات کا سب سے زیادہ مستحق وہ کون لوگ ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا للفقراء، صدقات کے سب سے زیادہ مستحق لوگ وہ فقراء ہیں، فقیر۔ فقراء جمع فقیر کی، اور یہ فقر فقار سے ہے۔ فقار کس کو کہا جاتا ہے اصل میں؟ لغت کے اعتبار سے فقار اس آدمی اور اس معذور شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا مہرہ ٹوٹا ہوا ہو۔ پیٹھ میں مورے ہوتے ہیں کمر میں، تو کمر کا مورا جیسے کہتے ہیں اس کو مورے کی بیماری ہے، سلپ کر گیا ہے مورا، ڈسک پرابلم ہے، تو اس کا مورا جو ہے وہ گویا ٹوٹا ہوا ہو اور چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔
نہیں چل سکتا، بیٹھ بھی صحیح نہیں سکتا، کئی دفعہ اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ بیچارہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، یہ کیفیت، اور چیخیں نکل جاتی ہیں اور ٹیسیں نکلتی ہیں، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے، اس کو فقار کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو فقیر اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی جائز ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج، جیسے وہ شخص محتاج ہے جس کے مہرے سلپ ہو چکے ہیں، ایسے یہ آدمی بھی اپنی جائز ضروریات، اپنا کھانا پینا، اپنے بچوں کے لیے کھانا پینا پہننا، اس میں یہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں صدقات اور زکوٰۃ کا مصرف 8 آدمی بتائے ہیں اور 8 طبقات بتائے ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کے حقدار کون ہیں؟ فقراء اور مساکین، اور آگے پھر دوسرے ابن سبیل بھی ہے، مسافر بھی ہے، فلاں فلاں، 8 وہ طبقے بتائے ہیں۔ اور یہاں پر کا للفقراء اس کو مقدم کر کے بتا دیا کہ صدقات اور خیرات کا سب سے زیادہ مستحق فقیر ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اور مسکین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین کس سے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ کی گئی، فرمایا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں کچھ، اپنے پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں، اپنے گھر بار بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، تھوڑا بہت ہے اور ضروریات اس کی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر للفقراء کہہ کر یہ بتا دیا، معلوم ہوا کہ صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ حقدار وہ فقراء ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہاں خاص فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور وہ کون ہے خاص فقراء؟ فرمایا للفقراء، وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، روکے گئے۔ احصار کا معنی روکے ہوئے، جیسے ایک آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھتا ہے، دشمن نے روک لیا، کسی اور وجہ سے نہیں جا سکا، اس کو محصر کہا جاتا ہے، روکا ہوا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جانور قربانی کا بھیجے گا، حرم میں جو دوسرا آدمی جا رہا ہے وہ وہاں اس کو ذبح کرے گا تو پھر یہ احرام کھول لے گا، لیکن آئندہ سال اس کی قضا کرے گا، یہ اس کے ذمہ ہو جائے گا، اس کو محصر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب کہا یہ روک دیے گئے ہیں، کیسے روک دیے گئے؟ اب اگر یہ کمانے لگ جائیں گے، یہ کاروبار کرنے لگ جائیں گے، یہ نوکری کرنے لگ جائیں گے، پھر جہاد یہ کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا یہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، یہ محتاج ہیں، لہٰذا یہ زیادہ حقدار اور مستحق ہیں ان صدقات کے۔ کیوں؟ اگر یہ کمانے لگ جائیں گے تو پھر جہاد کون کرے گا؟ یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان پر اتنا خرچ کر لو کہ یہ خود اپنی ضرورت بھی پورا کریں اور پیچھے ان کے گھر والوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں جانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یہ ہر وقت رکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان پر خرچ کیا جائے۔ ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ یہ آیت اتری ان لوگوں کے بارے میں جو صفہ کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پڑھنے والے صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اور ان کی تعداد 400 تک بھی رہی، اس سے زیادہ بھی ہوتی تھی۔ فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، جب روکے ہوئے ہیں اب اگر یہ اس طرح مزدوری کرنے لگ جائیں گے، کاروبار کرنے لگ جائیں گے، ان کی توجہ تعلیم کی طرف نہیں ہوگی، اور جب تعلیم کی طرف نہیں ہوگی تو پھر نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، پھر ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، لہٰذا ان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خرچہ برداشت کریں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں، صدقات اور خیرات دیں۔ اور یہی وجہ ہے
کہ حضرات صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے ایمان لائے، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا صفہ کے مدرسے میں، اور ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق اطہر سے جو ارشادات ہوتے ان ارشادات کو جمع کرتے، یاد رکھتے اور لوگوں کو بتاتے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھی۔ اور حال کیا تھا؟ احصروا فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو کیسے اللہ کے راستے میں انہوں نے بند کیا ہوا تھا، کہیں نہیں جاتے تھے، بھوک برداشت، پیاس برداشت، جانا کہیں نہیں، پڑھتے تھے، اور جب جہاد کی ضرورت ہوتی تو وہیں سے جہاد میں چلے جاتے۔ یہ صفہ کے طلباء، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کے حجرہ اور صفہ کے درمیان کئی مرتبہ ایسا ہوتا میں بے ہوش ہو جاتا اور گزرنے والا میرے گردن پر پاؤں رکھ کر جاتا تھا، وہ یہ سمجھتا کہ مرگی کا مریض ہے، مرگی کا دورہ پڑ گیا، اور مرگی کے مریض کا علاج کیا ہے؟ اس کی گردن پہ پاؤں رکھنا۔ لیکن فرماتے مجھے مرگی کے دورے نہیں تھے، وہ بھوک کے دورے پڑ رہے تھے۔ کیوں؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، بھوکا رہتا، بھوک کے دورے پڑتے تھے، لیکن میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ تھا فرمایا احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہیں نہیں جا سکتے تھے، ہر وقت اس میں رہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایسا کیا کہ میں سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں، پریشان تھا، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، حضرت ابو بکر گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور چلے گئے۔ میں سمجھ گیا ان کے گھر میں کچھ نہیں، اگر کچھ ہوتا یہ ضرور مجھے لے جاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق گزرے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، وہ بھی چلے گئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں بھی۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لائے، میں نے سلام کیا، آپ سمجھ گئے، فرمایا آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ، مجھے لے کر گھر چلے گئے۔ گھر میں دیکھا کیا تھا، فرمایا دودھ کا ایک برتن میں ایک پیالہ دودھ کا تھا، ایک کٹورا دودھ کا تھا۔ مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ نا صفہ میں جو دوسرے پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو بھی لے آؤ۔ فرماتے ہیں مجھے اس وقت دل میں کھٹکا ہوا، یہ ہے ہی تھوڑا سا اور اتنے سارے طلباء ہیں، وہ آئیں گے اور آقا مجھے فرمائیں گے کہ ان کو پلاؤ، اب انہیں پلائیں گے، وہ پی لیں گے، میں پھر بھوکا رہوں گا۔ فرماتے ہیں میں گیا، چونکہ حکم تھا لے کر آیا، جب لے کر آیا فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ انہیں۔ اب میں نے پلانا شروع کیا، ایک نے، دوسرے، تیسرے نے، سب نے پی لیا، لیکن وہ دودھ اسی طرح بچا رہا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اسی طرح دودھ بچا رہا۔ فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا، فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو سیر ہو گیا۔ فرمایا تو کیا سمجھ رہا تھا کہ ختم ہو جائے گا؟ یعنی یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے کیا حاصل کرتے رہے؟ قرآن سیکھا، احادیث سیکھی، ہم تک پہنچائیے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو، یہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کو بیکار نہ سمجھا کرو، ان کو نکمے نہ سمجھو۔ قرآن نے اللہ نے فرما دیا، آگے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ مانگتے نہیں ہیں آپ سے تو ان کو اگلا جاہل سمجھتا ہے یہ بڑا مالدار ہے، یہ مانگتا نہیں ہے۔ اب اصحاب صفہ نہیں مانگتے تھے کسی سے، لیکن ہاں میرے آقا ان کے لیے مانگتے تھے صحابہ سے۔ مسجد نبوی میں ممبر پر اعلان کر رہے تھے اگر ان مدارس کے لیے ہم مانگتے ہیں آپ سے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے مانگ رہے ہیں، ہم چمٹ کر ایسے نہیں مانگتے۔ تو وہ ان کے لیے مانگتے تھے، یہاں بھی ان کے لیے۔ اب اگر یہ انہیں ہم مزدوری پر لگا دیں تو آپ کو معلوم شاید نہ ہو، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ، یہ گجرانوالے میں بہت بڑے عالم امام اہل سنت گزرے ہیں، مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ایسا ہوا پہلے قرآن سنانے والے بھی کہیں نہیں ملتے تھے۔ فرماتے ہیں اس وقت کوئی سیٹھی کے نام سے ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ دورہ کرو پاکستان کا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں دورہ کروں؟ فرمایا چلو میرے ساتھ، اس لیے کہ جہاں ہم جاتے ہیں یہاں قرآن سنانے کے لیے ملتے ہی نہیں ہیں لوگ، تو لہٰذا حافظ نہیں ملتے،
کوئی محنت کریں۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ دورہ کیا اور میں کئی جگہوں پر جا کر لوگوں سے جھولی پھیلا کر کہتا تھا بھائی میں تمہارے پاس چندہ لینے آیا ہوں، لیکن میں پیسے نہیں، کھانے کا چندہ نہیں، پیسوں کا چندہ نہیں، میں تمہارے بچوں کا چندہ لینے آیا ہوں۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بچوں کا چندہ کیا مطلب؟ میں کہتا تھا تم اپنا ایک بچہ دے دو جو قرآن یاد کرے، یہیں یاد کرے گا، اسی جگہ مدرسہ ہوگا یاد کرے گا، اور وہ اس طرح۔ اور اس وقت اتنی محنت ہوئی اور اس محنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج آپ دیکھیں کہیں بھی بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آج ہمارے ملک میں بجلی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہوتا ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور کئی بحران ہیں، سارے بحران ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی امام کا بحران نہیں ملے گا، کہیں حافظ قرآن کا بحران نہیں ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے جی ہمارے ہاں ہم نے قرآن سننا تھا، کوئی سنانے والا نہیں ہے، بلکہ ایک مصلے پر چار چار آ کر کھڑے ہوتے ہیں جی ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے، اور پھر بھی گزارا کس پر؟ تھوڑے بہت پر گزارا کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج دفتروں میں جو ہے دفتری لوگ قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہیں، آج جو ہے ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ ہڑتال کرتے ہیں، آج بڑے بڑے ٹیچر ہڑتال کرتے ہیں، لیکن آج تک مسجدوں کے اماموں نے ہڑتال نہیں کی ہے کہ ہمیں نماز ہماری تنخواہ بڑھاؤ، نہیں بڑھاؤ گے تو ہم مصلی چھوڑ دیں گے، جو بھی ہو اسی پر گزارا ہو جاتا ہے اور اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے یہ اس برکت سے ہے، قرآن کی برکت ہے، اور ہر جگہ آپ کو جہاں جائیں، دیہاتوں میں آپ کو قرآن سنانے والے ملیں گے، دیہاتوں میں بھی ان کا گویا بحران نہیں اور شارٹیج نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سیٹھی صاحب کے بارے میں نے ایک دفعہ سنا، میں جب عمرے پر گیا اور میں اس وقت جب جدہ میں گیا، وہاں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب جو ایک دفعہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے دو دفعہ بلکہ ہماری مسجد میں انہوں نے بیان بھی کیا تھا، ڈاکٹر قاری عبدالباسط صاحب۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس دور میں اس سیٹھی صاحب نے پاکستان سے اچھے اچھے قاریوں کو یہاں پر لایا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں لا کر یہاں پر آباد کیا، اور حرم کے ائمہ نے ان سے پڑھا۔ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک قاری گزرے ہیں، قاری خلیل صاحب، وہ قاری خلیل جو مانسیرہ میں پڑھتا رہا، کیا سے ان لوگوں سے گھروں میں جا کر جو ہے وظیفے مانگ مانگ کر لا کر پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے حرم کے ائمہ کا امام بنایا تھا، اور حرم کے ائمہ کا استاد بنایا۔ قاری ایوب اور بڑے بڑے قاری ان کے شاگرد تھے، اور پھر ان کے دو بیٹوں نے جو ہے ایک دفعہ ایک بیٹے نے مسجد نبوی میں قرآن مجید تراویح میں سنایا جس کا نام محمد خلیل، اور ایک دفعہ دوسرے بیٹے نے سنایا جس کا نام محمود خلیل تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی برکت ہے۔ تو یہی فرمایا، یہاں پر فرمایا گیا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ زمین میں نہیں چلنے کا، سفر کرنے کی طاقت رکھتے، کیوں؟ اگر ادھر جائیں گے پیچھے ان کا سبق کا حرج ہوگا، لہذا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا مالدار ہے، یہ مانگتا نہیں ہے، بھیک نہیں مانگ رہا، بیکاری نہیں ہے، لہذا اس کو کیوں دوں؟ نانا، انہیں دیا کرو۔ تعرفہم بسیماہم، عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ اگر ان کا فقر و فاقہ دیکھو گے تو ان کی علامتوں سے پتہ چل جائے گا، ان کے چہرے کے رنگ زرد ہوا ہوگا، کھانا نہیں مل رہا ہوگا، پینا نہیں مل رہا ہوگا، وہ اسی پر گزارا کر رہے ہوں گے۔ لا یسالون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ پیشہ ور بیکاری میں اور دوسرے میں یہ فرق ہے کہ پیشہ ور تو چھوڑتا ہی نہیں، آپ تھوڑے آگے چلیں پھر پیچھے پہنچ جاتا ہے، آپ گھر میں پہنچے جا کر بیل دینے لگ جاتا ہے، بار بار جاتا ہے آپ کے پاس آپ کو مانگنے کے لیے، لیکن ان کا یہ حال ہے۔ فرمایا نہ، یہ پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بھائی ایک دفعہ کہہ دیا، جس نے کر دیا تعاون کر دیا، نہ کیا اللہ مالک، پھر بھی اللہ انہیں بھوکا نہیں چھوڑتا ہے، اور اللہ ان کے لیے کرتا ہے، اور وہ اللہ آپ ہی کے ذریعے کرواتے ہیں، بڑوں بڑوں کے ذریعے۔ کئی لوگ مسجدوں کہنے لگے مدرسے بند کیے جائیں، لیکن اللہ ان کے ذریعے بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو دارالعلوم فاروقیہ میں جو ہے GHQ سے فوجیوں کی گاڑی پر بکرا آتا ہے اور لا کر اتارا جاتا ہے گیٹ پر، کہتے ہیں جی یہ لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بازاروں میں گیا، تھوڑا آگے چلا، تھوڑی ٹکر لگی گاڑی کو، کیا ہوا؟ آج صدقہ نہیں کیا تھا؟ جی نہیں کیا، چلو بکرا لو بھائی مدرسے میں پہنچاؤ، صدقہ پہنچا دو تاکہ حفاظت ہو جائے۔ تو صدقے کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض یہاں کر رہا ہوں، فرمایا ان کا یہ حال ہے۔ اللہ فرماتے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو دل سے کرو، خوشی سے کرو،
منہ بنا کر نہ کرو، دل کے ساتھ کرو، کیوں؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اب اگلی آیت میں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اس میں کیا بتا دیا کہ صدقہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، فلاں دن صدقہ کرو گے تو قبول ہوگا ورنہ نہیں، فلاں وقت کو صدقہ کرو گے تو قبول ہوگا نہیں۔ فرمایا چاہے دن میں کرو، چاہے رات میں کرو، چاہے خفیہ کرو، چاہے ظاہراً کرو، اللہ سب ہر وقت صدقے کو قبول کرتا ہے۔ یہاں بتا دیا 4 حالتیں ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے، گویا اہل ایمان کے لیے ان کے مالوں کے خرچ کرنے کی 4 حالتیں ہیں، ایک وقت کے اعتبار سے دن اور رات، اور دوسرا حالت کے اعتبار سے چھپا کر کرے ظاہراً کرے۔ فرما دیا یہ 4 حالتیں ہیں، تم دن میں بھی کرو اللہ قبول کرے گا، رات کو بھی کرو گے اللہ قبول کرے گا، خفیہ طور پر دو گے اللہ قبول کرے گا، اعلانیہ دو گے اللہ قبول کرے گا۔ فرمایا جس طرح بھی تم خرچ کرو گے اللہ قبول کرے گا، 24 گھنٹے میں جس وقت بھی دو، کوئی وقت متعین نہیں ہے، ظاہراً ہو باطن ہو، ہر حال میں خرچ کر سکتے ہو اور اللہ قبول کرے گا۔ اور صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ آیت پڑھی تو حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا؟ فرمایا حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم دن کے وقت انہوں نے صدقہ کیا، دوسرا درہم رات کے وقت صدقہ کیا، تیسرا درہم خفیہ طور پر صدقہ کیا، چوتھا درہم اعلانیہ صدقہ کر دیا، مجلس میں جا کر صدقہ کر دیا کہ قرآن کی آیت پر میرا عمل ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب یہ آیت اتری تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس 40,000 دینار تھے، 40,000 دینار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھے۔ 10,000 دینار دن میں انہوں نے صدقہ کیے، 10,000 دینار رات میں صدقہ کیے، 10,000 دینار خفیہ صدقہ کیے، 10,000 دینار اعلانیہ صدقہ کیے تاکہ قرآن کریم کی آیت پر عمل ہو جائے۔ تو فرمایا خرچات ان کا تو ذکر ہے یہاں، لیکن یہ سب کے لیے جو جس وقت خرچہ کرے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں کہ اس وقت کرو گے تو قبول ہے، اس وقت نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہے۔ آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خرچ کر دینا چاہیے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، جس وقت بھی کریں گے اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، اللہ محفوظ رکھے گا، اور جو کر دیا اس پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تو قبول کرنے والا ہے، کیوں غم ہو؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا